السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، رواه مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، یعنی سلام میں پہلے کرے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، دو بھائیوں میں کچھ ناچاکی ہو جاتی ہے، کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آدمی بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، یا اگر کوئی دوسرا سلام کر بھی لیتا ہے تو دوسرا سامنے والا جواب تک نہیں دیتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا مسنون عمل ہے، سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سنت اور واجب میں بہت فرق ہے۔ سنت عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر چھوٹ جا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن واجب اگر چھوٹے گا تو اس پر گناہ ملے گا۔ تو سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کرنا مسنون عمل ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ سلام کی سنت یہ ایسی سنت ہے جو واجب سے بہتر ہے۔ لیکن سنت اور واجب میں فرق ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ سنت پر عمل کرنے پر اجر ہے، واجب کے چھوڑنے پر گناہ ہے۔ عمل کرنے پر ثواب تو ہے، لیکن چھوڑ دیے تو گناہ ملے گا۔ سلام ایک ایسی سنت ہے، واحد سنت ہے جس کا کرنا واجب سے بہتر ہے۔ ان کی معاملہ کیا ہے، واجب افضل ہوتا ہے، واجب بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں سلام کی سنت ایسی سنت ہے کہ واجب سے بہتر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اور قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے کوئی سلام کرے، جب تم سے کوئی سلام کرے تو سلام کا اچھا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم سے کوئی سلام کرے تو سلام کا اچھا جواب دو، مکمل جواب دو، اس سے بہتر جواب دو، یا پھر جو اس نے کہا اسی کو واپس کر دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہاں حکم ہے مسلمانوں کے آپسی جو حقوق ہیں، مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سب سے پہلا حق سلام کا جواب دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمانوں کے آپس میں 5 حقوق ہیں۔ ایک روایت میں 6 حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان 2 قسم کی روایت ہے، ایک روایت میں 5 کہا گیا اور دوسری روایت میں 6 کہا گیا۔ ان حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد السلام، رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے۔
یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے ہے، اور اس سلام کی پابندی کرنے پر، سلام کو عام کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی، جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، سب سے پہلی گفتگو، مدینہ کی سب سے پہلی حدیث، مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی حدیث بیان فرمائی، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ مدینہ جانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی تعلیم سلام کی تعلیم دی، کیونکہ ایک نئے معاشرہ، ایک نئے معاشرے کو تشکیل دینا تھا، ایک نئے معاشرہ کو بنانا تھا۔ اس نئے معاشرے کے لیے امن و محبت، الفت و اخوت کی ضرورت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوتے رات میں نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیم دی، اس میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی تھی کہ سلام کو عام کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، تم جنتی نہیں بن سکتے جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ، مومن نہ بن جاؤ، اور تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، کامل مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں سے محبت کرو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، معاشرہ کیا کرتا ہے، اکثریت کیا کرتی ہے، بس سوچتے ہیں کہ جو زیادہ لوٹ لے، جو زیادہ مار دھار کر لے وہ کامیاب ہے، اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ شریعت کی میزان میں، شریعت کے ترازو میں، شریعت کی نگاہ میں وہ شخص کامیاب ہے جو آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پکے مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پہلا نسخہ بتایا، کہا افشوا السلام بینکم، محبت کو بانٹنے کے لیے، محبت کو پھیلانے کے لیے سب سے کامیاب علاج یہ ہے تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اگر سلام کا جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ثابت ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلام کو عام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔